میں مفتی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. اب جس طرح میں اس دن بھائی ہم لوگ کل ہی بات کر رہے تھے شاید پروگرام کے بعد کہ اگر آپ کسی بڑی شخصیت کو جانتے ہیں, آپ فار ایگزامپل پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, کسی سے آپ کا اچھا تعلق ہے, تو لوگ تصویریں کھینچ کے لگاتے ہیں. بیسیکلی کیا بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں جی پرائم منسٹر صاحب ہم سے ملتے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب سے ہماری ملاقات ہے, ہماری بڑی خاندان کی دوستی ہے جی, ڈنرز, لنچ, بریک فاسٹ, ہم ناشتوں پہ ان کو انوائٹ کرتے ہیں, ہم ان کے گھر جاتے ہیں, ہمارے گھر آتے ہیں. مطلب بیسیکلی اپنا وزن بڑھایا جا رہا ہوتا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ان کا ایک لیول ہے, مطلب میں کیا اب کسی سے کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا. اگر نبی پاک آپ کو ان کا دیدار ہوتا ہے تو آپ کیا اس چیز کو مطلب فخر کے انداز میں, محبت کے انداز میں لوگوں کو نہیں بتانا چاہیں گے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا؟ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. بہت خاص موضوع, ہر مسلمان کی دلی آرزو کہ ہمیں اسی ماہ رمضان المبارک میں جو وقت باقی بچ گیا ہے اس میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہو جائے, یا زندگی میں ایک مرتبہ ہو جائے. کیونکہ صحیح حدیث ہے, حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, اس لیے کہ میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا. یہ خاصہ صرف نبی علیہ السلام کا ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا دیدار آپ میں کائنات کی ہر مخلوق ہمارے علاوہ وہ بھی چاہتی ہے, لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے اللہ بھی نبی کا دیدار کرتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فول وجہک شطر المسجد الحرام. اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے پیارے حبیب, یہ نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے, کوئی 16-17 ماہ نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں, تو حضور علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ بیت المقدس قبلہ نہ ہو بلکہ وہی جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا, وہ جو پہلا گھر ہے زمین پر, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ, وہ برکت والا گھر کعبہ بن جائے. تو اب نبی علیہ السلام نے نماز ہی میں یوں آسمان کی طرف دیکھا. یہ نبی کر سکتے, میں اور آپ نہیں. تو بار بار حضور کا چہرہ جو اٹھ رہا تھا تو قرآن نے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء, اے پیارے حبیب ہم آپ کا اٹھتا ہوا چہرہ جو سوئے فلک اٹھ رہا ہے اس کو دیکھ رہے, اور ان قریب ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے جس کی جانب آپ کی خواہش ہوگی. اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چہرہ اٹھائیں, نبی علیہ السلام ادھر دیکھیں تو رب ہر ایک کو دیکھ رہا ہے, لیکن جس محبت اور جو تعلق رب اور نبی کا ہے وہ ہمارا اور رب کا نہیں ہے, کسی کا نہیں, اور بندوں کا نہیں ہو سکتا. تو یہ جو آپ نے سوال کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار, تو یہ دیدار نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرتے تھے. اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ ہمارے یہاں یہ اصولی اور اتفاقی مسئلہ ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھا, حضور علیہ السلام سے ملاقات کی, اور پھر اس کے بعد اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا. خاتمہ بالایمان یہ شرط ہے, اس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو اس کی عظمت یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ اس سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اور ساری دنیا کے غوث, قطب, ابدال, ولی جن کو روز نبی کی زیارت خواب میں ہو, یعنی ایسے ولی جو حضوری ہوتے ہیں, جو ان بارگاہوں میں پہنچے ہوتے ہیں, تو وہ حضوری ولی بھی سارے مل کر اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جس نے حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کو دیکھا اور اسی پر خاتمہ بالایمان ہوا. یہ بہت زبردست بات ہے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمیں چونکہ بریک لینی ہے, آج عالم کے بول ہم مسلسل ساتھ سیگمنٹس کے شامل کرتے رہیں گے. ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد ملتے ہیں. تو ہم عالم کے بول دوبارہ شروع کرتے ہیں. اسامہ بھائی وہ ٹاپک ذرا دوبارہ بتا دیں کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آرزو ہے کس مسلمان کے دل میں نہیں ہوگی, لیکن سوال یہ کہ اس کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں. کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں اسامہ بھائی کہ اگر ایک بندہ محنت کر رہا ہے اور دوسرا کم محنت کر رہا ہے, تو محنت کرنے والے کو جو ریوارڈ ملے گا اور کم محنت کرنے والے کو ملے گا, مطلب دونوں اکٹھے نہیں کھڑے ہو سکتے نا. ایک بچہ فرسٹ آئے گا, ایک سیکنڈ آئے گا, ایک تھرڈ آئے گا, کوئی فیل بھی ہوگا. وہ بیک بینچرز جو ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں کلاس میں. تو اسی طرح جب ہم محنت نہیں کریں گے اور جو محنت کر رہا ہے اس کو دیدار ہوگا, اور دوسرا کہ محنت بھی نہیں کرنی دیدار بھی ہو, جیسا تو نہیں ہوگا نا.
اس کے لیے بھی باقاعدہ محنت ہوگی. جی آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ جی جس طرح قرآن مجید ہے نا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے. برابر نہیں ہو سکتے. اس طرح امین شہیدی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی. نوید عباسی صاحب سیگمنٹ سے پہلے جس طرح فرما رہے تھے صحابی کے حوالے سے کتنا بڑا مقام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفتی صاحب کہ آپ کنٹینیو کیجیے گا کہ یعنی جس نے مجھے دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس مسلمان نے مجھے دیکھا اور اس میرے دیکھنے والے کو دیکھا ان کو آگ نہیں چھو سکتی. یعنی تابعی جو صحابی ہے, صحابی کو دیکھنے والا تابعی, اس کا بھی یہ مقام ہے. ٹھیک. اور یہ اتنا بڑا مقام ہے جس طرح آپ نے فرمایا کوئی بندہ پھر انبیاء کے بعد صحابہ ہے, اس کے بعد جو بھی کوئی شہداء, اولیاء, غوث, قطب, وہ سب بعد. تو یہ اس دور میں تو یقیناً صحابہ کو جس طرح سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا تھا, صحابہ صفحہ بیٹھے رہتے تھے کہ ایک دفعہ ہمیں نصیب ہو جائے, اور یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی تھی. آج یہ کتنی بڑی بات ہے یہ آرزو دل میں رکھنا. اس کا اپنا ایک کیف ہے اس تڑپ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھائی قرار دیا, کچھ اس طرح سے حدیث میں آتا ہے ان لوگوں کو. دیکھیے میں جو گزارش کر رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو مرتبہ ہے وہ دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. سبحان اور اللہ. جس کو جتنا زیادہ قرب ملا, جو جتنا زیادہ قریب ہے, وہ اس کا مرتبہ اتنا زیادہ بلند ہے. بعد والے پہلے والوں کو نہیں پہنچ سکتے, وہاں پہ بھی فرق ہے. اور فرق کیا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کی قربت, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ تعلق. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اب قرآن مجید فرقان حمید یہ بات ارشاد فرما رہا ہے. تو جو آپ نے کہا نا کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا, تو قرآن نے اس کی بابت بھی کہہ دیا کہ جنہوں نے ان کی اتباع کی, یعنی صحابہ کی, کس کے ساتھ؟ نیکی اور بھلائی کے ساتھ, تو وہ بھی اجر سے محروم نہیں ہے, ان کا بھی اجر ہے. تو دیدار مصطفیٰ ہر مسلمان کی خواہش اور آرزو ہے. اور صحابہ کرام علیہ, وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تیرے دیدار کا ایک بہانہ بنی. ہمارے پاس صحیح اسناد سے احادیث موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بعض دفعہ نبی علیہ السلام کو حالت نماز میں بھی یوں تکتے رہتے تھے. ان کا تو وظیفہ دیدار مصطفیٰ تھا. اور آپ دیکھیے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے نبی علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے. حضرت بلال نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد چلے گئے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر حضرت بلال سے کہا, بلال یہ تو وفا نہیں ہے, واپس پلٹو. یعنی حضرت بلال واپس آئے. نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ کے خواب میں نبی علیہ السلام تشریف لائے. اس حال میں, یہ بھی تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود, کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک میں جو ہے وہ خاک ہے اور جسم جو ہے وہ خون آلود ہے. پوچھا یا ہاتھ میں شیشی ہے خون کی, کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں, میرا خاندان آج کربلا میں لٹ گیا ہے. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب میں نے تاریخوں کو ملایا تو وہی تاریخ تھی جس دن امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تھے. تو یہ تمام تر واقعات خواب کے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. تو آج اگر ہماری خواہش, تمنا اور آرزو یہ ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کریں. جو لوگ نبی علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں, یہ بھی حدیث میں آپ کے گوش گدار کر دوں کہ جس نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا, اگرچہ ہو سکتا ہے یونس صدیقی صاحب اس کی سند پر کلام کریں, لیکن ہم فضیلت کی بات کر رہے ہیں, ہم سند کی بات نہیں کر رہے. یہ بھی سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتی آنکھوں سے دیکھے گا. دوسری حدیث یہ, جس نے میرے روزے کو دیکھا وہ مجھے جاگتی آنکھوں سے دیکھے گا. تو نبی علیہ السلام کا دیدار اس وقت ہمارے لیے کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے من کو پاک کرنا ہوگا حرام سے, جیسا بھی بات ہو رہی تھی, بد نگاہی سے, گناہوں سے. اور اپنے آپ کو جب آپ پاک کر لیں گے تو پھر کوئی موقع ایسا آئے گا کہ نبی علیہ السلام کا دیدار ہو جائے گا. اور آخری بات اسامہ بھائی وہ یہ کروں گا کہ بعض دفعہ کرم گناہگاروں پر بھی ہو جاتا ہے. وہ جو جنید بغدادی تھا وہ بیچارہ بابا تھا اور وہ پہلوان تھا اس سے پہلے, اور بادشاہ کی کشتی لڑتا تھا جیسے آج کل کرکٹ کی ٹیمیں ہوتی ہیں. وہ کھلاڑی تھا, لیکن ایک سید زادے نے اس کو چیلنج کیا اور جب میدان میں اترے, یہ ہمارے پاس کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جب مقابلہ ہوا تو سید زادے نے کان میں کہا کہ مجھے مقابلہ نہیں کرنا, میں تو نبی کی آل سے ہوں, گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے. تو جنید بغدادی اس کے سامنے گر گئے. جب وہ گرے لوگوں نے لان تان کیا, بادشاہ نے نکال دیا, جا کے اپنی کٹھیا میں لیٹ گئے. تو جنید بغدادی پر وہ کرم ہوا کہ خواب میں نبی علیہ السلام آ گئے. نبی علیہ السلام کی زیارت تو خواب میں, کبھی کبھی غیر مسلم کوئی وہ اسی وقت حالت خواب میں مسلمان ہو گیا. یہ کرم ہو جاتا ہے, یہ ہو جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے. اور ہم گناہگاروں کو ہر وقت
دیدار کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے وظیفہ کثرت کا یہ ہے کہ آپ ہر جمعے کو حضور پر کثرت سے درود پڑھیں، ہر وقت درود پڑھتے رہیں، حضور کا ذکر کرتے رہیں، زندگی کا کوئی لمحہ آئے گا کہ نبی کا دیدار ضرور ہو جائے۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول